کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خیا جاوید کا خلوص برا سلام قبول کرے 2 مئی 2026 بمطابق 23 شوال مکرم 1445 ہجری بروز جمعرات۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ خراب موسمی صورتحال کے بعد آخرکار موسم میں بہتری آئی۔ دن بھر ہلکی دھوپ نکلنے سے اہلیان وادی نے راحت کی سانس لی۔ پچھلے کئی دنوں کی لگاتار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وادی کے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تھی، لیکن کل موسم سازگار ہوتے ہی ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح نیچے آنا شروع ہو گئی۔ 6 مئی تک محکمہ موسمیات نے خشک موسم رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ بھاجپا نے جموں کشمیر کے پشتنی باشندوں کو محتاج بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ملک کے آئین، جمہوریت اور جمہوری اداروں کو بھی تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ اننت ناگ رجوری نشست کے انتخابات کی تاریخ میں ضرور تبدیلی آئی، لیکن عوام کے جذبے میں کوئی فرق نہیں۔ انتخابی تاریخ مؤخر کرنے سے بھاجپا اور اس کے پراکسیوں کی ہار کی تاریخ مؤخر نہیں ہوگی۔ عمر عبداللہ۔ میں یہ بھی مانتا اگر علاقہ پوری طرح سے کٹا ہوتا تو بھی ٹھیک ہے نا، الیکشن شاید ناممکن ہوتا، لیکن علاقہ کٹا نہیں، علاقہ ابھی بھی جڑا ہوا ہے۔ چلیے مغل روڈ کے ذریعے نہ سے جموں سے ریاسی سے الیکشن پوسٹ پون ہونے کے بعد جناب فاروق عبداللہ صاحب اور میاں الطاف صاحب جو ہے وہ آج صبح رجوری پہنچے، وہ اپنا کیمپین وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ پہنچ سکتے ہیں، باقی امیدوار بھی پہنچ سکتے تھے، اور ویسے بھی ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ بی جے پی کی طرف سے ان کا کوئی امیدوار نہیں، پیپلز کانفرنس کی طرف سے ان کا کوئی امیدوار ایسی بات ہے، جس طرح میں نے یہ سوچی سمجھی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ یہاں کا ایک بہت ہی اہم اور بڑا طبقہ جو ہے ووٹروں کا، ان کو اپنے ووٹ سے وہ محروم کریں۔ ادھر پی ڈی پی لیڈران اور کارکنان نے اننت ناگ رجوری نشست کے انتخابات کی تاریخ مؤخر کرنے پر پولو ویو دفتر میں زبردست احتجاج کرتے ہوئے اس فعل کو بنا جواز قرار دیا۔ احتجاج کے فوراً بعد پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر تعلیم نعیم اختر نے پریس کانفرنس کے دوران کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ بارش کی وجہ سے جی ہم نے بند کیا ہے الیکشن، اس کے بعد ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں مغل روڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں پسیاں آتی ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ہمارا نیشنل ہائی وے تو ہفتوں بند ہوتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم تھا پھر بھی آپ نے کیا۔ آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا تھا پہلے ہی 20 مئی کو؟ اگر آپ کو یہ تو پتا تھا، یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے، اور جن افسروں نے آج آپ کو یہ دیا ہے، یہ رپورٹ بھیجی ہے، وی وانٹ دیٹ ٹو بی میڈ پبلک، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جموں کشمیر میں یہاں بیٹھے ہوئے آفیسرز جو ہیں وہ کس طرف ہیں، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف ہیں یا وہ اپنے آقاؤں کا یہ جو فرمان ہے اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے سن آف دا سوئل ہیں، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں ہمارے چیف سیکریٹری صاحب، میں ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن وہ ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے طبقے سے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اس 87 کے ریگنگ کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ہمارے سانہ بسانہ سب سے بڑے ان کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کا شکار ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، بٹ ٹو میک ourselves believe in this system وہ کرنا چاہیے۔ It should be made public. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. اقتدار میں آنے کی صورت میں یو اے پی اے جیسے سخت قوانین کے تحت نظر بند کشمیری نوجوانوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں نوجوانوں اور طلباء کو عام معافی دینے کے لیے برسر اقتدار حکومت کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ وحید الرحمان پرہ۔ یوم مزدور کے عالمی دن کے موقع پر کل ملک کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ مزدور یونین کشمیر اور ٹریڈ یونین اور آشا ورکروں نے سری نگر کی شیر کشمیر پارک میں یوم اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ادھر پی ایچ ای یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین نے بھی اپنے دفتر واقع ایکسچینج روڈ پر
یوم اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کے حق میں بھی نعرہ بازی کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یوم اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ اس موقع پر پی ایچ ای ملازمین کے سربراہ سجاد پری نے کہا کشمیر میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، تو پورے عالمی دنیا میں جلوس جلسے ریلیاں نکالی جاتی ہے جس میں شکاگو کے شہیدوں کو سلام پیش کی جاتی ہے، اور جموں کشمیر میں بھی اسی طرز پہ احتجاج کیا جاتا ہے، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں ضلع انتظامیہ نے اور محکمہ پولیس نے باہر آنے کی اجازت نہیں دی، تو ہمیں پریس کالونی میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو بہرحال ہم نے مختصراً اپنا پروگرام یہاں پہ احتجاج درج کیا۔ تو ہم نے آج یہاں پہ ایک تو شکاگو کے شہیدوں کو سلام پیش کی، اور زال ڈگر میں ہوئے شہیدوں کو جنہوں نے ظلم و بربریت کے خلاف سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو احتجاج بلند کیا تھا ان کے کو سلام پیش کی، اور اپنے حق انصاف کے لیے احتجاج کیا، اور سرکار کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہم نے ان کو یاد دلایا جو وعدے آپ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن کیجول لیبرز کی ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے، منرل ویسٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، اور یا لینڈ اونرز کی ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے، یا دوران ڈیوٹی جو شہید ہو گئے ان کے افراد خانہ میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کے حوالے سے جو وعدے وزیر اعظم صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے، لیفٹننٹ گورنر صاحب نے یا موجودہ چیف سیکرٹری صاحب نے جو وعدے کیے تھے، جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی، ان کمیٹیوں نے جو رپورٹ اور سفارشات دیے تھے، ان سفارشات کو ہم عملانے کی، ان پہ عمل کرنے کا آج مطالبہ کر رہے تھے۔ کل ایس ایم سی کمشنر ڈاکٹر اویس نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پر ہو رہے کام کا تفصیلی جائزہ لے کر کرن نگر گول مارکیٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی یقین دہانی دلوائی گئی۔ کشمیر اکنامک الائنس کے صدر اعجاز شہدار بھی موقع پر حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی جائز تجاویزات بھی کمشنر کے سامنے رکھی۔ یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا جو کرن نگر روڈ کا پروجیکٹ ہے، اس کا ڈیڈ لائن ہمارا جون تک تھا، 30 جون تک، بٹ ہمارا جو مین سرفیس کا کام ہے، جو انڈر گراؤنڈ ڈکٹنگ تھی، جو مشکل کام مانا جا سکتا ہے، وہ دن رات کام لگا کے جو ہماری ٹیم ہے اس میں جو کانٹریکٹر ہیں یہاں پہ، انفیکٹ سردیوں میں جو ہمارا نان سول ورک تھا ڈکٹنگ کا، وہ سارا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اور اب جو ہمارا سرفیس ورک ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، نارملی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہی لگتا ہے۔ اب جون اینڈنگ کا ہمارا ویسے ڈیڈ لائن ہے، بٹ ہمیں آئی ایم ہوپ فل کہ مڈ آف جون تک ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے۔ تھوڑا موسم بھی ہمارے ساتھ رہے، اس سے اور زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ فی الحال ہماری جو سرفیس میکڈم کرنے کے لیے ہے وہ والی سرفیس پوری طرح سے ریڈی ہے۔ جیسے ہی موسم تھوڑا سا فیوریبل ہوتا ہے تو یہاں پہ میکڈمائز کر کے ہم روڈ کو اور تھرو کر سکتے ہیں، اور باقی ہمارا جو سول کام ہے، فٹ پاتھ کا ہے، اور جو پارکنگ یہاں پہ بے بنا رہے ہیں اس کا کام ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ سر، یہ جو دکاندار حضرات ہیں یہاں پہ پچھلی بار بھی ہم نے ان سے بات کی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے تھوڑا سا شرنک ہوا ہے، اس میں ٹریفک کا بہت دباؤ ہے، ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل ہے، سورا انسٹیٹیوٹ ہے، تو اس بارے میں کہیں سرکار کی جانب سے کچھ تو نہیں لگتا ہے آپ کو کہ اس میں روڈ میں جو مین روڈ جو ہے اس میں تنگی کی گئی ہے؟ دیکھیں، جو روڈ کی وڈتھ ہے اگر آپ دیکھیں گے، جو ہمارے فٹ پاتھ ہیں وہ کچھ جگہوں پہ سلائٹلی ہم نے سٹنگ اسپیسز بنائی ہیں جو دکاندار اور باقی لوگوں کے لیے ہی بیٹر ہے، بٹ میکسیمم جگہوں پہ ہم نے جو فٹ پاتھ ہے اس کو کیو ان کر کے پارکنگ کی اسپیس ہی بنائی ہے۔ ہمارے پاس جو روٹ رہتا ہے، جو وڈتھ ہونی چاہیے منیمم 2 لین کے لیے، وہ پوری طرح سے اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تیسری لین ہے، جو کہ نارملی ایسے بازار والے ایریا میں ضرورت ہوتی ہے پارکنگ کی، کیونکہ کوئی بھی آئے گا وہ اپنی گاڑی کہیں پہ لگائے گا، تو ایک وہ پارکنگ بے بھی ہم نے تھرو آؤٹ دا روڈ وہ بنائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکان کے جہاں پہ کہیں پہ پبلک جمع ہو سکتی ہے، تھوڑا سا بیٹھ سکتی ہے، اسپیس بنا سکتے ہیں، بہت ہی کم جگہوں پہ ویسا اسکویز آؤٹ کر کے بنایا۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، ابھی جب کام چل رہا ہوتا ہے تو نیچرلی مٹیریل ہمارا تھوڑا سا باہر پڑا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، وہ نظر یہ آتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ شرنک ہو رہا ہے، لیکن جب یہ فنش ہو کے سامنے آئے گا آپ یہ دیکھیے گا کہ کہیں پہ بھی کسی طرح کی کوئی ٹریفک کو دقت نہیں آئے گی۔ اور آپ ہمارے ساتھ یہاں کے جو باقی ٹریڈرز ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ پوری جو پلاننگ ہے، انفیکٹ پچھلی بار بھی میں جب آیا تھا تو ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کون سا پوائنٹ کہاں پہ لے کے چلنا ہے ویسے ہی ہم نے کیا تھا، تو پوری طرح سے کمیونٹی کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، ڈیزائننگ اسی طرح سے۔ سر، آر ٹی آئی میں ریویل ہوا ہے کہ جو ڈاؤن ٹاؤن پروجیکٹس ہے اس میں صرف 8% ابھی تک جو پروجیکٹ کاسٹ وہ خرچ ہوا ہے،
इस पर कितनी नहीं, सरकार आप प्रोजेक्ट कॉस्ट के खर्चने पे मत जाइए। हमें तो वैसे भी ये जून तक हमें खर्चा करना है, और मेरे हिसाब से ये मुझे नहीं लगता कब का डेटा दिया गया होगा आपको। हमारे जो डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारे वहाँ पे रोड का भी काम चल रहा है वो नियर कंप्लीशन है। अभी मैग्नेमाइजेशन होना है जैसे ही मौसम हमारा ठीक होता है। और मेजर काम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारा SSCL का नहीं था, स्मार्ट सिटी का नहीं था, UVD का भी काम चल रहा था। तो वो सारा डे एंड नाइट चला के टीम ने काफ़ी मेहनत करके उसको कंप्लीट किया है, सरफेस कंप्लीट किया है। अब उसको मैग्नेमाइज करके रोड को भी थ्रू करेंगे। बाकी जगहों पे भी जो हमारे काम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, खुद देखा होगा कि उनका जो एडवांस स्टेज पे है 80-90% कंप्लीट है। तो मुझे नहीं पता आपने डेटा कहाँ से लाया, ना मेरे पास अभी ये खर्चे वाला डेटा है, बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकली प्रोग्रेस हमारी सेटिस्फैक्ट्री है। सर, आखिरी सवाल ये है कि यहाँ ट्रैफिक जंक्शन जो है, इसमें आप देखिए कहाँ कितने रूट्स बंद किए गए हैं। तो ट्रैफिक की वजह से जो डाइवर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या ये डाइवर्ट कल भी रहेंगे? अभी आप देखिए किसी शख्स को उस कन्याकुमारी की जानिब जाना है, उसको कितना लेंथी जाना पड़ता है, वो सारा दबाव जो है यहाँ पे पड़ जाता है और वहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ आप क्या राब्ते में? हमारा राब्ता रहता है ट्रैफिक पुलिस के साथ। अभी कल भी हमारा जॉइंट विजिट था, बट मेनली डिसीजन उन्हीं का रहता है। अगर कहीं पे डाइवर्जन लगाना है या ट्रैफिक को मूवमेंट करना है, तो आपका जो सजेशन है हम उनके पास भी रखेंगे, उनको भी बताएंगे जैसा आप बता रहे हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी हम जो रोड्स का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहे। बाकी डिसीजन उनका रहता है किस तरह से डाइवर्जन करना है। चाय वाला मुल्क के लिए क्या कर सकता है? चौकीदार चोर है का नारा लगाने वालों को कोई पूछे आज मुल्क कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा लहरा रहा है, जो इस बात की जमानत है कि मुल्क एक और निशान एक है। अवाम के आशीर्वाद से लोकसभा इंतखाबात में हमारी जीत पक्की, हमें मुल्क के हर शहरी का दिल जीतना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हमें अक्सरियत मिली और हमने वो फैसला लिया जो किसी के बस की बात नहीं थी। दफ़ा 370 हटा, राम मंदिर बना, CAA नाफिज हुआ और ख़वातीन को अपने हुकूक मिले। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के विकार को बरकरार रखा, गरीबों के मियारी ज़िंदगी को बेहतर किया और माशियत में तब्दीली आई। अमित शाह। मुल्क की सियासत से कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। अवाम महात्मा गांधी की ख्वाहिशात को पूरा करने जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया का मजबूत मुल्क बन गया। भारत पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने डराने की कोशिश की तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए मकामी सलाहियतों को फ़रोग़ देना चाहिए। जंगी निज़ामों में टेक्नोलॉजी की शमूलियत और तकनीकी तरक्की के साथ रफ्तार आज तक बरकरार। हमें ये तस्लीम करने की ज़रूरत है कि कोई भी मुल्क हमारे साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इश्तिराक नहीं करेगा। फौजी सरबराह मनोज पांडे। उधमपुर हलाकत मिल्टन 2 के ग्रुपों को ढूंढ निकालने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने तलाशी ऑपरेशन का दायरा कठुआ जिला तक बढ़ा दिया। सख्त निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों, UAVs और ड्रोनों के इस्तेमाल के अलावा इजाफी फोर्सेज इलाकों में मुंतकिल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संजीदा नोटिस, इंक्वायरी कमेटी तश्कील। करना में दरख्त से गिरकर मुअम्मिर शख्स लुकमा अजल, इलाके में कोहराम। बारामूला में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज। गुज़श्ता 4 माह के दौरान 145 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 1.88 करोड़ मालियत की ममनुआ अशिया ज़ब्त। 14 गाड़ियाँ भी ज़ब्त। मुसलसल कार्रवाई की वजह से हेरोइन के मामलात में भी कमी देखी गई है। पुलिस। और आखिर में ये खबर कि पाकिस्तान में मुकीम 7 दहशत गर्द माविनकारों की बारामूला पुलिस ने लाखों मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। नासरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।